طرف تماشا دیکھو. میں مودت القربا کا حوالہ دوں گا تو تحقیق کرنے والے کہیں گے یہ جو کتاب ہے وہ امیر کبیر سید الحمرانی کا نہیں ہے، یہ کسی اولیاء علوی کا ہے، فلان کا ہے. میں اطرت طاہرہ کا نام لوں گا، رسالہ رفع اختلاف کا نام لوں گا، وہ کہے گا بھائی یہ بھی جو ہے شاہ صاحب محمد نور واسکانی ہے. میں جا کے تلقین کے مزالے میں دعائے تشفع میں ان دارم کا نام لوں گا، وہ وہاں پہ آگے کہے گا دعوات تو بزرگان دین کا ڈائری ہے، میں اس کو حیثیت کو نہیں مانوں گا. بھائی آپ ایسے کوئی تحقیق تو کرو. آپ اگر مسئلہ کے نوربخشیہ کے ساتھ مخلص ہے تو ایسی کوئی تحقیق دیکھو جو نوربخشیوں کے اندر آج تک علمی مسئلہ ہو، اس گتھی کو آپ نے سلجھایا ہو، اس علمی مسئلے کو آپ نے طے کیا ہو، حل کیا ہو، پھر آپ آگے ہمیں کہیں میں تحقیق کر رہا ہوں، پھر ہم آپ کو خلوص نیت پہ شک نہیں کریں گے. ایک ایسا کوئی اور کتاب تو دکھاؤ نا جہاں پہ اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو، اس کتاب کو آپ کھینچ کے نوربخشیوں کے اندر جو ہے حیثیت دینے کے لیے، اعتباریت دینے کے لیے، معتبر قرار دینے پر آپ مصر ہیں. آپ کی تحقیق کی انتہا ہی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر اولہم علی و آخرہم مہدی کے نام آتے ہیں. آپ کی تحقیق کی انتہا ہی وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر مسئلہ یہ غور سے سنو میرے جوانوں، یہ اشکال صرف مودت القربہ بنی ہے. یہ اشکال ایسا بھی نہیں کہ مودت القربہ پر اشکال دیا ہو اور ہمارے علماء نے جواب نہیں دیا ہو. جواب مقالے کی شکل منت پر موجود ہے، صحیح بشارت صاحب نے لکھی، آپ جا کے پڑھیں. عرض کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے دعوت شریف میں جب آپ وضو کرتے ہو دعوت کے مطابق، غسل کرتے ہو دعوت کے مطابق، آپ کی زندگی حلال اور حرام کے تمام چیزیں آپ دعوت کے مطابق کرتے ہو. جب امامت میں نام آتے تو آپ کو ڈائری بن جاتے، پھر آپ کی نمازوں کا کیا بنے گا، آپ کے غسل کا کیا بنے گا، آپ کے وضو کا کیا بنے گا؟ مسئلہ یہ تو سوچنا